ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا. جہاد کا لفظ جو ہے نا جیم ہے دال سے ہے. جہد کا معنی ہوتا ہے طاقت، کوشش، محنت، مشقت. یعنی جد و جہد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اخلاص کے ساتھ. اولئک، یہی لوگ، یرجون رحمت اللہ، امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. اللہ کی رحمت کیا چیز ہے یہاں؟ جنت. بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے جس پر میں چاہوں گا رحمت کروں گا. تو رحمت سے مراد جنت. یعنی ایک طرف مرتد ہونے والے لوگ اور دوسری طرف ایمان لا کے ہجرت اور جہاد کرنے والے لوگ. اور ہجرت کے بھی دو معنی ہیں، ایک عام اور ایک خاص. عام اور خاص کو آپ ہر آیت میں یاد رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ ہر آیت کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، ایک عام معنی ہوتا ہے. خاص معنی کیا ہوتا ہے؟ جس خاص کانٹیکسٹ میں وہ نازل ہوتی ہے. اور عام معنی کیا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں ہم اسے اپنے لیے کس طرح لے سکتے ہیں. تو عام معنی ہجرت کا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. ہجرہ کا معنی چھوڑنا، یعنی ہر وہ چیز چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہیں. یہ کیا ہے؟ ہجرت. اور خاص ہجرت کیا ہے؟ اللہ رسول کی خاطر وطن چھوڑ دے، یا دین کی خاطر اپنا گھر بار وطن علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جائے، صرف دین کے مقصد کے لیے، کیونکہ فی سبیل اللہ شرط ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. اب یہاں دیکھیے کہ پیچھے قتال کا لفظ ہے، یہاں جہاد کا لفظ ہے. جہاد کا لفظ جو ہے وہ قتال سے وسیع تر معنی رکھتا ہے. قتال کیا ہے؟ جنگ. یعنی قتال جہاد ہو سکتا ہے مگر جہاد لازمی طور پر قتال کا نام نہیں. جہاد کے لفظ کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ صحیح طور پر سمجھا نہیں گیا. جہاد اصل میں جہد سے ہے، کوشش اور طاقت. یعنی اللہ کے دین پر خود عمل کرنے کے لیے یا دوسروں کو اس کی طرف بلانے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ جہاد کہلاتی ہے. وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ قلم سے بھی ہو سکتا ہے، وہ علم سے بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو وہاں بِهِ سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن کی تعلیم کو عام کرنا بھی جہاد ہے. تو قتال کو جہاد کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہوتا. یعنی جہاد کا معنی جنگ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ اسی طرح ہے جیسے کوا کالا ہوتا ہے لیکن ہر کالی چیز کوا نہیں ہوتی، یہ معنی ہے. یعنی ہر وہ جنگ جو اللہ کی خاطر لڑی جائے گی وہ جہاد تو کہلائے گی، لیکن جہاد جنگ نہیں کہلائے گا. جہاد اور جنگ میں فرق ہے. جنگ جہاد کا صرف ایک حصہ ہے، جہاد اس سے وسیع تر چیز. جہاد ہے کیا پھر؟ کس چیز کی کوشش؟ اللہ کے دین پر عمل کرنے کی اور اس کو عام کرنے کی کوشش. مثلاً اگر آپ اپنے آپ کو دین پر جما رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جہاد بن نفس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ کسی اور کو دین کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے. اس میں آپ اس کو زبان سے کہتے ہیں،
کوئی کتاب دے کے، کوئی تعلیم دے کر. تو بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر جب آپ کہتے ہیں کہ یا رب ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، آپ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. جب آپ چلنے لگتے ہیں تو آپ کے آگے رکاوٹ آ جاتی ہے، سب سے پہلے اپنے ہی نفس کی. آپ کو اپنا ہی دل نہیں چاہتا، ہر چیز بھاری لگتی ہے، بوجھ لگتی ہے. کرہن لکم، آپ اس کو کاٹتے ہیں، اس بیریئر کو، آگے نکلتے ہیں. شیطان کے وسوسے آتے ہیں، کچھ کرنے لگتے ہیں تو فوراً شیطان سوار ہو جاتا ہے صرف، اس کو ہٹاتے ہیں. پیئر پریشر آ جاتا ہے، اس کو ہٹاتے ہیں. تو زندگی کے ہر مرحلے پر آپ کے اپنے بچے آپ کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، بعض اوقات کام نہیں کرنے دیتے، آپ کے عزیز دوست رشتہ دار، آپ کا معاشرہ. تو ہر وہ رکاوٹ جو اللہ کے راستے پہ چلنے یا دوسروں کو چلانے میں آ جاتی ہے، اس کو ہٹانے کا نام جہاد ہے. اللہ کے راستے پہ خود چلنا یا دوسروں کو چلانا. اللہ کے راستے پر چلنے میں کوئی بھی رکاوٹ جو آئے، اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام جہاد ہے. اور آخری درجے پر اگر کوئی اس کے لیے تلوار یا توپ اٹھاتا ہے تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ رکاوٹ دور کر رہا ہے، پرسیکیوشن کو ختم کر رہا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص لوٹ حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، کوئی ناموری کے لیے، کوئی بہادری جتانے کے لیے، کوئی غیرت کے لیے، ان میں سے اللہ کی راہ میں کون لڑتا ہے؟ آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، جو اس نیت سے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے. یعنی اللہ کی خاطر جنگ کرنا ہی جہاد ہے، نہ کہ وطن اور قوم اور مال اور دنیا کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے لڑنا. یہ جہاد نہیں ہے. تو یہاں فی سبیل اللہ کی شرط لگائی گئی کہ خالص اللہ کی رضا میں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مالی فائدے پانے کے لیے جنگ کرتا ہے، یعنی مال کہیں سے ہتھیانے کے لیے، اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کچھ نہیں ملے گا. سائل نے اس پر بہت تعجب کا اظہار کیا، دوبارہ آ کے یہ سوال کیا. آپ نے دوبارہ وہی جواب دیا. اس کا پھر اطمینان نہ ہوا. تیسری اور چوتھی بار پلٹ کے ایک ہی سوال کرتا رہا کہ اگر کوئی شخص مال حاصل کرنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ آپ نے اس کے تعجب کی وجہ کو بھانپ لیا. پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خاص اس کی خوشی کے لیے اور اس کی رضا کے لیے نہ کیا جائے. تو اسلام میں جنگ بھی جو ہے، اس کا بھی کانسیپٹ کیا ہے بیسیکلی، کہ وہ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو، دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے. ورنہ اگر کوئی شخص یا کوئی حکومت اپنے ملک کی سرحدیں وسیع کرنے کے لیے کہ اس علاقے کو بھی ہتھیا کے اپنے ملک کا حصہ بنا لے، اس کو بھی چونکہ وہاں تیل نکلتا ہے اس لیے اس پہ بھی حملہ کر کے اس کو اپنے حصے میں شامل کر لیں، یا فلاں ملک میں یہ ریسورسز ہیں وہاں بھی ہم جنگ کر کے ان کو اپنے ہتھیا لے، تو اس کو اسلام میں جہاد نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی یہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے. یہ پھر کس کے راستے میں ہوتی ہے؟ کس راستے میں؟ دنیا کا مال حاصل کرنے میں. تو جو جنگ لڑ رہے ہیں یا جو آپ جد و جہد کر رہے ہیں کچھ دنیا کمانے کے لیے، چاہے آپ دین کی تعلیم دے رہے ہیں یا قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں یا قرآن کو عام کر رہے ہیں یا نیکی کے کام عام کر رہے ہیں، اور پیچھے آپ کا غرض اور مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے دنیا کمائیں یا شہرت کمائیں، تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، اور اس پر اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ہجرت اور جہاد اللہ کے راستے میں کرو. جو ایسا کرتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جنت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی ایک مسلمان کے لیے ان ساری کوششوں کا عوض معاوضہ نیت میں کیا ہونا چاہیے کہ بدلے میں کیا ملے ہمیں.
جنت اللہ کی رضا، کیونکہ جنت میں جائیں گے تو تبھی اللہ کا دیدار بھی ہو سکے گا نا، باہر تو نہیں ہوگا. تو اس کے لیے چاہے مال خرچ کریں، چاہے قلم استعمال کریں، چاہے آپ اپنی کوئی اسکل استعمال کریں، کچھ بھی کریں، وہ سب جہاد شمار ہوگا. شرط یہ کہ اللہ کی رضا مقصود ہو. یسألونک، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان الخمر، خمر کے بارے میں. خمر کا جو روٹ ہے خے میم رے ہے، لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا. خمرہ کا کیا معنی؟ ڈھانپ دینا. نیند کا بھی خمار ہوتا ہے نا، ہوتا ہے خمار. کیا معنی ہوتا ہے نیند کے خمار کا؟ یعنی آنکھوں پہ نیند چھائی ہوئی ہے، اس کو ہوش نہیں، سمجھ نہیں آ رہی، اس کو سینسز میں نہیں. تو خمر کا لفظی معنی ڈھانپ دینا، اور خمار کہتے ہیں عورت کے دوپٹے کو جو سر ڈھانکتا ہے، سر کا ڈریس خمار. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس سے سر نہ ڈھانکیں، لیکن خمار کہتے ہی کس کو ہیں؟ اوڑھنی کو، سر کے کپڑے کو، چاہے آپ سکارف کہہ لیں یا دوپٹہ کہہ لیں. اب آپ دیکھیے کہ خمر کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ الخمر ما خامر العقل. خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانک دے. خمر کیا ہے؟ جو عقل کو ڈھانک دے، خواہ وہ الکوہل ہو، خواہ وہ گلو ہو کوئی، یا کوئی نشہ آور چیز. ان تمام پر خمر کا اطلاق ہوتا ہے. خمر صرف شراب کو نہیں کہتے. خمر کس کو کہتے؟ نشہ آور چیز کو، جو عقل کو ڈھانپ دے، جس سے انسان بے عقل ہو جائے، یا اس کی عقل کام نہ کرے، یا جو عقل پر اثر انداز ہو جائے. والمیسر، اور میسر. میسر کا لفظ جو ہے نا، یہ یسر سے نکلا ہے. یہ سین رے، یسر کس کو کہتے ہیں؟ تو میسر وہ مال جو آسانی سے حاصل ہو جائے، مراد ہے اس سے جوا. اسی طرح میسر کا معنی تقسیم کرنا بھی بتایا گیا ہے، اور یاسر کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو. یاسر نام رکھتے ہیں تقسیم کرنے والے، کیونکہ عموماً جو جوا کھیلا جاتا تھا اس میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے اس پہ جوا کھیلتے تھے، اور پھر وہ تقسیم بھی کر دیتے تھے. شراب پی کے جوا کھیلتے اور غریبوں میں گوشت تقسیم کر دیتے. قل کہہ دیجئے فیہما، ان دونوں میں. کن میں؟ خمر اور میسر میں. اسمن، گناہ ہے. اسم جو ہے گناہ کو بھی کہتے ہیں اور گناہ کی سزا کو بھی کہتے ہیں. اسم کا لفظ قابل غور ہے یہاں، اور ہر وہ گناہ جس پر سزا لازم ہو، جس کے نتیجے میں سزا لازم ہوتی ہو. اسی لیے اسم کا معنی سزا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ گناہ. فیہما، اس میں، اسمن گناہ ہے، کبیرن بڑا، یعنی چھوٹا گناہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ بڑا گناہ. تو اس لیے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. ومنافع، اور منافع بھی ہیں. منافع کس کی جمع؟ منفعت کی. للناس، سے لوگوں کے لیے، یعنی کچھ فائدے بھی ہیں. واسمہما، اور ان کے نقصان یا ان کے گناہ، اکبر، زیادہ بڑے، من نفعہما، ان کے نفع سے. گناہ زیادہ بڑا ہے فائدے سے، یعنی وقتی طور پر جو اس کا کچھ فائدہ ہوتا بھی ہے تو وہ کم ہے. اچھا یاد رکھیے کہ اسم کا معنی نیکیوں سے روکنا بھی ہوتا ہے، نیکی سے روکنا. تو خمر میں کیا ہے یا میسر میں کیا ہے؟ نیکی سے روک دیتی ہے. جیسے قرآن پاک میں بھی آتا نا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہ یہ تمہیں اللہ کے ذکر اور صلاۃ سے روک دیتی ہے. تو اسم وہ چیز، گناہ خود، گناہ کی سزا اور نیکی سے روکنے والی چیز. کیونکہ جب عقل ماری جائے انسان کی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھے برے میں تو تمیز ہی نہیں رہتی. انشاءاللہ تفسیر میں تھوڑا تفصیل سے آپ کو بتاؤں کہ کس طرح شراب نیکی سے روکتی ہے یا خیر سے روکتی ہے، اور جوا کس طرح خیر سے روکتا ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا،
وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو. عفو جو ہے عین فے واو سے ہے. عفو کے کئی معنی ہیں. ایک معنی ہے سب سے اچھی چیز، دوسرا معنی ہے جو بچ جائے اور دینے میں تکلیف نہ ہو. کیا خرچ کریں؟ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اور آپ کو دینے میں کوئی تکلیف نہیں. تیسرا معنی ہے بغیر مانگے دیا جائے، وہ چیز جو بغیر مانگے دی جائے، یعنی جب کوئی آپ سے مانگتا نہیں اور آپ خود دیتے ہیں، جیسے پیچھے تحفہ تحائف کی بات تھی یا لین دین کی. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، الآیات، آیات کو، یعنی اپنے احکامات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کیا کرو. اسلام کیا چاہتا ہے آپ سے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ غور و فکر. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خمر اور میسر کا کیا حکم ہے اسلام میں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی تو وہ بہت کانشیس ہو گئے تھے، اور پھر فطرت پر بھی تھے، بہت شعور سے کام لیتے تھے، تو ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرتے تھے اور پھر سوال سوچ سمجھ کر کرتے تھے. اور انہی سوالوں میں سے ایک سوال کہ یہ خمر اور میسر کیا چیز ہے؟ تو فرمایا قل فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے. اور اسم کا اگر معنی کیا کیا جائے نیکیوں سے روکنے والا، تو آپ دیکھیے کہ شراب پی کر انسان کی جب عقل ماری جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کر نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، بےہودہ بک بک شروع کر دیتا ہے، اور بےہودہ گفتگو جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کرنے والی ہے. اسی طرح انسان اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اس میں ضائع کرتا ہے، تو آپ صدقہ خیرات کہاں سے کریں گے؟ ان سارے رشتہ داروں، ان ساری کیٹیگریز کو کہاں سے دیں گے آپ، اگر آپ نے سارا مال شراب اور جوئے پہ لٹا دیا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں بہت بڑے نقصان کی بات ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور کچھ وقتی فائدے بھی ہیں. وقتی فائدے کیا ہیں؟ جیسے شراب پی کر انسان وقتی طور پر اچھا فیل کرتا ہے یا ریلیکس فیل کرتا ہے، یا اس کی سردی کم لگتی ہے، گرمی محسوس کرتا ہے، یا کچھ دواؤں میں استعمال کرتا ہے. تو یہ وقتی فائدے تو ہیں، لیکن اس کا نقصان کہیں زیادہ ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا نقصان یا ان کی جو سزا ہے آخرت میں، کیونکہ اسم کا معنی گناہ کی سزا بھی، یا ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے، شراب کا بھی اور جوئے کا بھی. کیونکہ جوئے میں بھی انسان وقتی طور پر ایک شخص کو بہت سا مال مل جاتا ہے، کچھ انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے، گیم ہو جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی انسان جس دلدل میں دھنستا ہے اس کا دنیا میں بھی بہت بڑا نقصان ہے اور آخرت میں بھی. اب خمر میں نقصان کیا ہے اس کے بارے میں آپ سب نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا، لیکن چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی. یہ جو معلومات میں اس وقت آپ کو دوں گی، یہ ARF ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ ہے، ایڈکشن ریسرچ فاؤنڈیشن انٹاریو کا. تو انہوں نے الکوہل پر جو معلومات فراہم کی ہیں یہاں کے خاص کانٹیکس میں، ان پر بیسڈ میں چند ایک باتیں آپ سے کروں گی. بیسیکلی شراب ہے کیا چیز؟ شراب بنتی کیسے؟ عربوں کے ہاں عموماً کھجور اور انگور سے شراب بنائی جاتی تھی، یا انگور کی شراب استعمال ہوتی تھی، لیکن اس کے علاوہ جیسے گندم سے اور کچھ اور اجناس سے بھی شراب بنتی تھی. بیسیکلی شراب کسی بھی کھانے کی چیز کو، جیسے عموماً فروٹس وغیرہ ہیں، ان کو سڑا کر، گلا کر، اور ان کے اندر جب نشہ پیدا ہو جائے تو اس سے
حاصل کی جاتی ہے، بیسیکلی یہ ایک ڈرگ بن جاتی ہے پھر، یعنی نشہ آور چیز جو ہے وہ غذا کی بجائے ڈرگ ہوتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک طرح سے شکوہ کرتے ہیں، وَمِن ثمرات النخیل والآناب، کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم اس میں سے نشہ آور چیز بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی، یعنی ان کے فائدے بھی بہت ہیں لیکن تم ان کو استعمال اس طرح کرتے ہو کہ فائدے کے بجائے وہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں تمہارے لیے۔ یعنی فریش فروٹ اگر انسان استعمال کرے تو ان میں سے یہ ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن جب ان کو سڑا کے انسان استعمال کرتا ہے، کیونکہ ہمیں حلال اور طیب کھانے کا حکم ہے، تو پھر انسان کے لیے وہی چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ نقصان کیا ہے کہ ایک عام ایڈلٹ کا جسم تقریباً 3 گھنٹے لیتا ہے 2 گلاس الکوہل کو پروسیس کرنے میں، یعنی 2 گلاس الکوہل جب کوئی پیتا ہے تو اس کے جو سٹمک میں اور انٹسٹائن میں جو پروسیسنگ کا ٹائم ہے وہ 3 آورز ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کے جسم کی ساری قوتیں جو ہیں وہ اس کے سٹمک کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اس کا لیور، اس کا سب کچھ، اس کا بلڈ جو ہے وہ سارے کا سارا کنسنٹریٹ کرتا ہے کس طرح فنکشن کرنے میں، یعنی سٹمک کی طرف۔ اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جو دماغ کی صلاحیت ہے یہ سوچنے سمجھنے کی یا سننے کی یا دیکھنے کی، وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ بالکل اس کا ہلکا سا اثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بہت پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں تو پھر کیا ہوتا ہے، نیند آنے لگتی، کیونکہ باڈی کے جو آرگنز ہیں مین وہ پوری طرح کنسنٹریٹ کرتے ہیں اس فوڈ کو اب ڈائجسٹ کرنے پر یا اس کو پروسیس کرنے پر۔ تو اسی طرح جب انسان شراب پیتا ہے تو اس میں اتنی کیمیکل کنسنٹریشن ہوتی ہے کہ اس کی پروسیسنگ میں تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں 2 گلاس کی، اور اس طرح انسان کی باقی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں۔ کینیڈا میں سالانہ $12 بلین الکوہل کو خریدنے پر خرچ ہوتے ہیں، اور تقریباً $7.5 بلین الکوہل ابیوز پر خرچ ہوتے ہیں۔ اس میں لا انفورسمنٹ کے ذریعے اور ایکسیڈنٹس اور ہیلتھ کیئر کے خرچ شامل ہیں۔ $7.5 بلین۔ وقتی طور پر لوگ سکون محسوس کرتے ہیں، ریلیکسڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ باتونی ہو جاتے ہیں اور شائع فیل نہیں کرتے، نہیں وہ باتیں جو عام حالات میں نہیں کر سکتے وہ اس میں کر لیتے ہیں، کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، اور سردی کے موسم میں تھوڑا گرم بھی کر دیتی انسان کو۔ لیکن زیادہ پینے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے آہستہ آہستہ، اور اس سے بہت سے فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں، بلیک آؤٹس ہو جاتے ہیں، یاداشت کم ہوتی ہے، بولتے ہوئے زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، چلتے ہوئے انسان اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، لڑکھڑانے لگتا ہے، نیند اور بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے، ٹھوکریں کھانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ انسان پی لے تو پھر سر درد، متی، وامٹنگ اور الٹیمیٹلی ڈیتھ تک بھی ہو سکتی ہے، چونکہ دل کی دھڑکن کو بھی بہت تیز کر دیتی ہے، اس لیے ہائی بلڈ پریشر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، عورتوں میں بریسٹ کینسر کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اس سے۔ اور اگر ایسے لوگ جو پھر عادی ہو جائیں، اپنی ڈوز کم کر دیں تو نیند پرابلم ہونے لگتی ہے، انسومینیا وغیرہ، نروسنس ہونے لگتی ہے، اور ہیلوسینیشن بہت ہوتے ہیں۔ ہیلوسینیشن کیا کہ دن میں بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے کچھ تصویریں بننے لگتی ہیں، کچھ ایسے جیسے آپ خواب دیکھ رہے ہیں حالانکہ آپ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح لانگ ٹرم ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، تو فوری نقصان ہوتے ہیں نا، تو لانگ ٹرم کیا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کا دماغ ڈیمیج ہونے لگتا ہے، انسان کا نروس سسٹم، پھر اسی طرح لیور کی کئی ایک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، فیٹس کو نقصان ہوتا ہے، فیٹس جو ہے اس کے دماغ کو یا جسم کو نقصان ہو سکتا ہے پیدائش سے پہلے۔ پھر اسی طرح گلے کا کینسر بھی ڈائگنوز ہوا ہے اس کی وجہ سے، سٹمک کی بہت سی بیماریاں جو ہیں، پھر اسی طرح سیکس ہارمونز کی پیدائش میں کمی ہو جاتی ہے۔ بہت سی رپورٹس ایسی ہیں جس میں کہا گیا کہ 40 ایئرز تک پہنچتے ہوئے مرد جو ہے وہ ایک طرح سے نامرد ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح فیزیولوجیکلی اور سائیکولوجیکل ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی اس سے جنم لیتی ہیں۔ اس کی جو کنزمپشن ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 1994 کے سروے کے مطابق 27% کنیڈین جو کہ 15 سال اور اس سے بڑے عمر کے تھے، ان میں سے
یعنی کہ 72% نے کم از کم سال میں ایک دفعہ ضرور شراب پی. پھر اس سے 1995 کے سروے کے مطابق 59% انٹیریو کے اسٹوڈنٹس جو کہ گریڈ 7 اور 13 کے درمیان ہیں انہوں نے الکوہل پی. اور ہر سال 6000 سے زیادہ کینیڈینز الکوہل کے استعمال کی وجہ سے مرتے ہیں. اور اس میں کار ایکسیڈنٹس بھی شامل ہیں, خودکشی بھی شامل ہے, قتل بھی, اور دیگر ہیلتھ پرابلمس بھی جو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں, یعنی ڈیتھ کاز میں الکوہل کو شمار کیا گیا ہے. پھر اسی طرح الکوہل کے استعمال سے انسان کی یادداشت پر بھی اثر پڑتا ہے, اور لڑائیاں اور باہم ایک دوسرے سے جھگڑے جو ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح سیکشولی ابیوز کرنے کے واقعات میں بھی الکوہل کی وجہ سے اضافہ. پھر ڈرنک ہونے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اسکول مس کر جاتے ہیں, ڈرائیونگ میں کنٹرول نہیں ہوتا, خود کو نقصان دیتے ہیں, توڑ پھوڑ شروع ہوتی ہے, تخریب کاری ہوتی ہے. اور جو ایک خاص الارمنگ بات ہے کہ عموماً بچے یا اسکول میں ڈرگ کا استعمال, اور یاد رکھیے کہ صرف الکوہل نہیں بلکہ ساری ڈرگز اس میں آ جاتی ہیں, پھر کیونکہ خمر کا لفظ صرف الکوہل کے لیے استعمال نہیں ہوتا. الکوہل چونکہ اس میں نمبر 1 ہے, باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو عموماً جو بچوں میں اس کی عادت پڑتی ہے, یہ گریڈ 7 سے یہ جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, سم کیسز میں اس سے بھی کم میں, تو اس کی بنیادی وجوہات جو انہوں نے ڈائگنوز کی ہیں وہ ہے پیئر پریشر, کہ دوسرے بچے کرتے ہیں تو ان میں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, خود کو یا ایڈجسٹ کرنے کے لیے بچے صرف دیکھا دیکھی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں. پھر اسی طرح صرف پلیئر کے لیے, لذت کے لیے کہ اچھا لگتا ہے, کول ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کیوریوسٹی کہ اچھا یہ ہوتا کیسے ہے نا, اس کا ٹیسٹ کیسے, صرف چکھ کے دیکھیں, اور جب کوئی ایک دفعہ چکھتا ہے تو پھر چکھتا چلا جاتا ہے. اور بعض لوگوں کو صرف بوریت ہوتی ہے, کچھ کرنے کو نہیں, تو بس وہ پھر اپنا دل بہلانے کے لیے, جیسے کچھ لوگوں کو چائے کی عادت ہوتی ہے, کچھ کرنے کو نہیں تو عام طور پہ گھر میں جب آپ ہوتے تھے تو اس وقت کیا کرتے تھے, کام کاج ختم کر لیا اور چلو چائے کا کپ بنا کے پیتے ہیں. تو اسی طرح کچھ لوگوں کو پھر اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے, وہ محض اپنی بوریت دور کرنے کے لیے بس وجہ کچھ بھی نہیں, فریج کھولا اور کچھ نہ کچھ پیتے رہے. اور پھر اسی طرح بعض بچے جو ہیں وہ زیادہ کانفیڈنٹ اور اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے عموماً یہ استعمال کرتے ہیں, یعنی اس طرح وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں. پھر اسی طرح سٹریس, جو بچے پڑھائی کی وجہ سے یا کسی اور خاص وجہ سے سٹریس میں ہوتے ہیں, ماں باپ توجہ نہیں دیتے, تو سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے بھی جو دوستوں کے مشورے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی پی لو, سب ٹینشن دور ہو جائے گی, یا ڈرگ سے تم ریلیکس فیل کرو گے. اور اس طرح تھوڑی سی سے ابتدا ہو کے پھر انسان پھنستا چلا جاتا ہے, دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. پھر اسکیپزم بھی ایک سبب بتایا گیا ہے کہ انسان جب مسائل کو سالو نہیں کرنا چاہتا, پرابلمس کو فیس نہیں کرنا چاہتا, ریالٹی کو فیس نہیں کرنا چاہتا, تو صرف اسکیپ کرنے کے لیے عموماً ڈرگ کا استعمال کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چونکہ الکوہل لیگلی جائز ہے, اس کو عام طور پر لوگ پارٹیز میں یا بس ایک فیشن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. جب بڑے کرتے ہیں تو چھوٹے بھی دیکھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات صرف بڑوں کے منع کرنے پر ایک بغاوت کے طور پر کہ آپ نے مجھے فلاں کام سے منع کیا تو میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں, تو بچوں کے اندر اس طرح کی چیزیں عمومی طور پر پائی جاتی ہیں. کچھ اور اسٹیٹسٹکس بھی ہیں, ذرا آپ کو یہ بتا دیتی ہوں. السلام علیکم. یہ اونٹیریو اسٹوڈنٹس کے بارے میں ایک سروے کیا گیا تھا 1999 میں. اس کے مطابق گریڈ 7 اور گریڈ 9 کو آبزرو کیا گیا تھا, جس میں دیکھا گیا تھا کہ الکوہل اور ڈرگ یوز کتنا زیادہ ہے. تو پتہ چلا کہ 1997 میں الکوہل یوز گریڈ 7 میں 31.9% تھا. 31.9% بچوں نے ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ الکوہل ٹرائی کی ہوئی تھی. یہ فگر 1999 میں 39.7% بن گیا. اسی طرح گریڈ 9 میں جو ہے 1997 میں 55.3% تھا اور 99 میں 63.1% ہو گیا. گریڈ 11 میں 80% in 97 اور 99 میں 82%. پھر گریڈ 13 میں 97 میں 78.7%
اور 99 میں 83%. سو ایئر بائی ایئر اٹس انکریزنگ. اور یہ صرف الکوہول میں نہیں ہے، ٹوبیکو یوز، کوکین، گلو، سالوینٹس اور ڈفرنٹ ڈرگز جو ہیں وہ ایئر بائی ایئر، جیسے ایک جو ہے ڈرگ کوکین فار ایگزامپل اگر 1% ہے ایک سال میں، اگلے 2 سال بعد 2.5% ہو گیا. پھر ایک اور سال میں 4.3% ہے تو اگلے سال میں 5.4% ہو گیا. تو ایچ ایئر ایٹ لیسٹ 1 یا 2% انکریز ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح سے بتایا ہوا تھا کہ اینوئل نمبر آف ڈیتھس ان اونٹیریو ریلیٹڈ ٹو اسموکنگ جو ہے وہ 13,000 سے زیادہ ہے اسموکنگ میں. پھر ریلیٹڈ ٹو الکوہول جو ہے وہ 6,000 سے زیادہ ہے. پھر ادر ڈرگس کی وجہ سے 142 ہے. پھر موٹر وہیکل ایکسیڈنٹس بیکاز آف الکوہول اینڈ ڈرگ یوز جو ہے وہ ایئرلی 14,000 سے زیادہ ہے. تو اوور آل ڈیتھ ریٹ جو ہے اسی لیے زیادہ ہے کیونکہ ڈرگ اینڈ الکوہول ابیوز اینڈ انلیگل یوز کی وجہ سے بھی. اور یہاں آج صرف خمر پہ بات ہوئی ہے جو میسر ہے، یعنی جوا جو ہے وہ کس طرح انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، جو بظاہر ایک فن یا ایک گیم نظر آتی ہے اور اس کے بعد انسان کہاں پھنستا ہے. ایک ریزن جو بتایا گیا تھا ڈرگ یوز کے لیے وہ یہ تھا کہ بورڈم، کہ بوریت کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا، تو لیٹس جسٹ ٹرائی دس. تو میں ایک پروگرام دیکھتی اوپرا، اس میں بتا رہے تھے اباؤٹ گیمبلنگ کہ کس طرح سے عورتیں جو ہیں ود ان یو ایس اینڈ کینیڈا زیادہ اس میں ہیں. تو 2 عورتوں کا کیس بتایا ہوا تھا، ایک ورکنگ وومن تھی اور ایک ہاؤس وائف تھی. جو ہاؤس وائف تھی شی واز این ایکسٹریملی رچ وومن، بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، ہسبینڈ کام پہ ہے، کچھ کرنے کو نہیں ہے، اور ایک مرتبہ ایک آفر آئی فرام دس کسینو کہ آپ آئیں، ہم آپ کو اسپا میں یہ کریں گے، آپ کو یہ سرو کریں گے، وہ سرو کریں گے. تو جسٹ ٹو ٹرائی ون ڈے شی وینٹ، اور ایک مرتبہ جو گئیں اور گیمبلنگ میں ایک گیم کھیلی، اور بس اس کے بعد سے مسلسل ایک طریقہ بن گیا کہ ایوری ڈے شی وڈ گو. اور اس طرح کرتے کرتے سال با سال ان پہ اتنی ڈیٹ ہو گئی، اتنی زیادہ ڈیٹ ہو گئی کہ ہسبینڈ کے پیسوں میں سے بھی چھپ کے کرنا شروع کر دیا. اور پھر اٹ واز جسٹ ٹو مچ فار ہر، وہ نہیں بیئر کر سکی اور جا کے انہوں نے اوپرا کو بتا دیا. اور پھر انہوں نے جو ان کی فیملی کو ڈسکلوز کیا اور ان کے بارے میں بتا رہے تھے، بیکاز ٹی وی پہ دکھا رہے تھے، دے ور شوئنگ اٹ لائیو، واٹ مینٹل ٹارچر شی واز گوئنگ تھرو، کیونکہ اتنا وہ گلٹی فیلنگ آ گئی تھی دل میں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو چیٹ کیا، اپنے بچوں کو چیٹ کیا، اپنے آپ کو چیٹ کیا. اس طرح سے ایک اور کینیڈین وومن جو ورکنگ وومن تھی، وہ ایک کیتھولک اسکول کی اکاؤنٹنٹ تھی، اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک دن کسینو میں چلی گئیں جسٹ ٹو ٹرائی اور جسٹ ٹو سی، اور ایک گیم کھیلی اینڈ شی فاؤنڈ اٹ فن کہ ہاں اچھا اس طرح سے پیسے بھی مل جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے چھپ کے ایک کے بعد ایک گیم کھیلی اور آہستہ آہستہ سے ان پر ڈیٹ ہوتا گیا. اور پھر ٹو گیٹ اوور دا ڈیٹ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے بھی پیسے چھپکے سے یوز کیے. پھر اس طرح سے بیکاز شی واز اے اسکول اکاؤنٹنٹ اینڈ شی ہیڈ آل ہر ہینڈز آن دا منی آف دا اسکول، تو انہوں نے اس سے بھی چھپ کے پیسے یوز کر کے تو اس میں کیے. اوور 20 years سے وہ کام کری تھی اسکول کے ساتھ. اینڈ دین اتنی زیادہ ڈیٹ ہو گئی تھی کہ شی لاسٹ ہر جاب اینڈ شی واز جیلڈ فار سم ٹائم، اور پھر ہر فیملی ہیڈ ٹو پے فار آل دا منی. تو اس پروگرام میں بتا رہے تھے کہ زیادہ تر یہ عورتوں میں انکریزنگلی دیکھا جا رہا ہے کہ عورتیں گیمبلنگ وغیرہ میں زیادہ انڈلج ہو رہی ہیں. دس واز اے ویری الارمنگ فیکٹ. اور ڈفرنٹ کیسز دکھا رہے تھے اس پروگرام میں کہ ایوری بڈی واز کرائنگ ان دی آڈینس، کیونکہ the whole scene was so difficult to even witness. کیونکہ ایک عورت اگر رو رہی ہے اس کے بچے ساتھ ہوں، اور ایک عورت ہو رہی ہے اس کا ہسبینڈ ساتھ ہو، وہ رو کے اور اتنی گلٹ، اتنا ریگریٹ اور برڈن اینڈ دا ٹینشن اور امبیرسمنٹ کی فیلنگ کہ جو لوگ آپ کو کل تک ٹرسٹ کرتے، آپ کی جاب میں، آپ کے کام میں، آپ کے ورک پلیس پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کی فیملی، آپ کا ہسبینڈ، ایوری تھنگ واز لاسٹ بیکاز آف دس. دیکھیں کہ شراب کا عادی بھی انسان ایک دن میں نہیں ہوتا، یا اس کا ایڈکٹ ایک دفعہ میں نہیں ہوتا. تھوڑی سی سے شروع کرتا ہے اور پھر اس میں انسان اچھا فیل کرتا ہے بظاہر وقتی طور پر، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں وہ پھر کسی حد پہ رکتا نہیں، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح کہہ رہی کہ گیمبلنگ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کسینو وغیرہ کھلتے ہیں تو اس میں پہلے سے ایک پلان کیا ہوتا ہے، سیٹنگز اس طرح ہوتی ہیں کہ جو شخص پہلی دفعہ آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے اور کتنا کر سکتا ہے، تو اس میں اس کو جتوانے کے پورے کی طرح سے پلان ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ایک دفعہ کوئی جیت جائے اور کچھ لے کے گھر جا رہا ہے تو وہ جو ایک اچیومنٹ ہے
وہ اس کو انکریج کر دیتی ہے آئندہ مزید اسی کام کے کرنے پر، اور انسان پھر آہستہ آہستہ لینے کی بجائے جو کچھ ہے وہ بھی کھو بیٹھتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ کھو بیٹھتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اپنا ایمان، اعتماد، ٹرسٹ اور اچھے ریلیشنز اور باقی سب کچھ بھی کھو بیٹھتا ہے. یعنی ایک برائی کو انسان دیکھے اور پھر اس کے اوپر خاموش ہو جائے تو مظاہر ہے کہ ایک دن آپ کو بھی لپیٹ میں لے لے گی. اور یہ صرف یہ نہیں کہ اسلام میں، بلکہ جس کے اندر بھی کچھ فطرت کا نور ہے یا کچھ خیر جاگتی ہے، کوئی بھی انسان اس کو بھلائی نہیں کہہ سکتا. کہتے ہیں کہ ایک خاص جگہ پر جہاں یہ گیمبلنگ کھیلی جاتی ہے اس میں مسلسل فریش آکسیجن ڈالی جاتی ہے تاکہ لوگ پوری طرح الرٹ ہو کے کھیلتے رہیں. یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک ریسرچ میں پڑھا تھا کہ الکوہل کی ٹریٹمنٹ یا ڈرگ ایڈکٹ ہونے کی ٹریٹمنٹ تو پھر بھی ممکن ہے اور اس کے لیے سینٹرز وغیرہ بھی موجود ہیں، لیکن گیمبلنگ کے ذریعے انسان کے اندر جو اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ بھی بے حد مشکل ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. آپ دیکھیے کہ صرف ایک خرابی سے، چاہے شراب ہو یا جوا ہو، کتنی اور خرابیاں جنم لیتی ہیں کہ انسان جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، انسان چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ گناہ پر گناہوں کا بوجھ جو دل پہ بڑھتا چلا جاتا ہے، الٹیمیٹلی وہ انسان کو ایک ایسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جس سے پھر باہر نکلنا بھی مشکل ہے. بہرحال اس پر آپ مزید بھی سوچ سکتے ہیں، مزید ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ خود قرآن نے کھول کے بتا دیا کہ فیہما اثم کبیر. اب یہاں ان لوگوں کے لیے بھی ایک جواب ہے جو عام طور پہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا شراب حرام ہے؟ کوئی نہیں لکھا وہ حرام ہے، لفظ حرام نہیں آیا. بھئی لفظ اسم جو آ گیا گناہ کا، تو جو کام گناہ کا ہوتا ہے وہ حلال تھوڑی ہوتا ہے. اس میں حلال حرام کے لفظ کی بات نہیں ہے، اصل میں اس کی جو حیثیت ہے یا جو اس میں نقصان بتایا گیا ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے. یہاں پر جو اسم کا لفظ ہے یہ بڑا قابل غور ہے، یعنی صرف حرام لفظ اس کو واضح نہیں کر سکتا تھا جو اسم لفظ، کیونکہ اسم کا لفظ زیادہ جامع، جس میں گناہ کا معنی بھی ہے، جس میں سزا اور اس کے نقصان کا بھی، اور جس میں پھر اس کے نہ صرف یہ کہ مادی بلکہ اخلاقی اور روحانی نقصان جو ہیں ان کو بھی یہ سمیٹے ہوئے ہے لفظ. یہ جو میں نے آخر میں یوتھ کی بات کی تھی اور اسکولوں کے سٹیٹسٹکس جو آپ کو سنوائے گئے ہیں، یہ ایک خاص مقصد کے لیے کہ الحمدللہ جو لوگ بڑے ہیں، میچور ہیں، وہ جانتے ہیں، دین کو بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ گناہ کا کام ہے، ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا، یا بچپن سے انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تو طلب بھی نہیں یا اس کی خواہش بھی نہیں. لیکن ہم سب کو توجہ کرنا ہے یوتھ کی طرف، بچوں کی طرف، کہ جن کے لیے چیلنجز زیادہ ہیں، جن کے لیے ٹمپٹیشن زیادہ ہے، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہیں، کہ خصوصاً جب وہ گھروں سے محرومی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر عموماً ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو بچوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اگرچہ روز ایک ہوم ورک آپ کو مل جاتا ہے، آپ اس کو اگر اسی دن کسی مجبوری سے نہیں بھی کر سکتے، اول تو یہ کہ جو جس دن کا کام ہو انسان کوشش کر کے کر لے. اور اگر وہ جو ایک بہن کا خط میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اگر صرف دن کے 30 منٹس آپ اپنے بچوں کے لیے نکال لیں کہ جس میں آپ سب دنیا کے کام چھوڑ دیں، اور وہ 30 منٹس اگر ان کے ساتھ گزار کے اپنا ہوم ورک شیئر کر لیں، اور اگر بچے نہیں ہیں آپ کے تو آپ ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کر لیں، کسی اپنے رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ ویکینڈ پہ شیئر کر لیں، کسی بھی جگہ. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو آپ کی جو معلومات ہے وہ بھی پختہ ہوں گی، نمبر 2 کہ ان سے بھی آپ کو مزید معلومات ملیں گی، نمبر 3 وہ جو ایک فریضہ ہے ہمارے اوپر ایک نور کو عام کرنے کا، وہ بھی ہوتا چلا جائے گا، اور کتنی دوسروں کی خیرخواہی ہوگی. تو یہ جو کرنے کے کام ہے نا آپ کے، اس ہوم ورک کی لسٹ کم از کم ضرور لکھتے جائیں. یہ صرف اب کے لیے نہیں، قرآن تو ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ کو ایک دفعہ ہوم ورک ملا، آپ نے ایک دفعہ کیا اور آپ نے کہا جی بس ہو گیا اور میں نے یہ کھانا پوری کر دی، ہو گیا میرا کام. نہیں، یہ تو آپ کو آپ کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کی روح سے آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، یہ کچھ گناہوں سے خود بچنا ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی ہمیں بچانا ہے. اور اگر ہم ان طریقوں سے غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں تو اب ہمیں تھوڑا سا ایک باشعور انسان کے طور پر زندگی بسر کرنا ہے.
پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہی آیت میں دوسرا سوال بھی ساتھ ہی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے جو زائد ضرورت ہو. زائد ضرورت کا کیا معنی ہے؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد دوسروں کو دے. یہ نہیں کہ آپ کے بچے بھوکے ہیں اور آپ رشتہ داروں کے بچوں کو دے رہے ہیں، یا آپ یتیموں کا تو بہت خیال کر رہے ہیں اور آپ کے اپنے بچے جو ہیں ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہیں. تو قُلِ الْعَفْوَ، سب سے پہلے ذمہ داری اپنوں کی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی کچھ بچا ہے کہ نہیں. یہ نہ ہو کہ آپ سارا لٹا دیں اور پھر خود لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں. تو یہ ہے العفو کا معنی، کہ آپ دیں لیکن پھر خود اتنے فقیر نہ ہو جائیں کہ آپ پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں. یعنی جو آسانی اور سہولت سے انسان دے سکے، جو نفس پہ بہت شاق نہ گزرے. اور جیسے العفو کا ایک معنی آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اچھی اور پاکیزہ چیز انسان اللہ کے راستے میں دے. پھر یہ کہ کسی کے مانگے بغیر دے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ اپنی نشانیاں، اپنی آیات، اپنے احکامات تمہیں کھول کے بیان کرتا ہے. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچ سمجھ سے کام لو، غور و فکر سے کام لو.